السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ مشرق وسطیٰ میں سب کچھ بدل گیا ہے اور آپ یقین نہیں کریں گے شام میں پردے کے پیچھے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ حالات وہ نہیں جو نظر آ رہے بلکہ بہت خوفناک ہے، یہاں تک کہ اسرائیل اور شام کے مجاہدین کے درمیان کسی وقت بھی جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ بظاہر اسرائیل نے شام کی فوجی طاقت ختم کر دی ہے، لیکن مجاہدین کی طاقت موجود ہے۔ آپ کے لیے شاید یہ بات حیرت ناک ہو کہ شام میں ترکی، امریکہ، روس، قطر، لبنان اور ایران اپنے اپنے گروپوں کو سپورٹ کر رہے ہیں ہر طرح سے۔ ترکی، قطر اور ایران اس بات پر متفق ہے کہ ان گروپوں کو آپس میں لڑنے کی بجائے اسرائیل کے خلاف مزاحمت کرنی چاہیے۔ خطے میں اسرائیل کے اثر و رسوخ کو بڑھنے سے روکنا ہوگا۔ دوسری طرف امریکہ اور مغربی ممالک اسرائیل کی ہر طرح سے مدد کر رہے ہیں۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ مغربی میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ روس شام میں موجود اپنے فوجی اڈے ختم کر رہا ہے، جبکہ روس کا کہنا ہے کہ ابھی اس نے اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ شام میں سابق صدر بشار الاسد کے خلاف مزاحمت کا آغاز 2011 میں شروع ہوا۔ یہ افغان جنگ کی طرح موجودہ دور کی سب سے طویل اور تباہ کن جنگوں میں سے ایک ہے۔ کئی سالوں کی لڑائی کے بعد امریکہ اور روس دونوں نے داعش کے خلاف جنگ میں مداخلت کی اور اپنے متعلقہ پراکسی گروپس کو پیچھے ٹال دیا، جس کے نتیجے میں 2023 تک ایک نسبتاً مستحکم جمود یا خاموشی پیدا ہو گئی، جس سے لگا کہ بشار الاسد کے خلاف مزاحمت دم توڑ گئی ہے، لیکن اندر ہی اندر کھچڑی پکتی رہی۔ نومبر 2024 میں صرف چند دنوں کے اندر ایک دہائی سے جاری خانہ جنگی غیر متوقع طور پر ختم ہو گئی۔ شام کی سرکاری فوج نے باغی گروپوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی اور مورچوں سے ہی غائب ہو گئے۔ یہ غیر متوقع فتح ایک باغی گروپ حیات تحریر الشام HTS کے ہاتھوں ہوئی۔ مغربی میڈیا نے فوری طور پر اسے شامی عوام کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی قرار دیا، جو سالوں سے اسد حکومت کے تحت مشکلات کا شکار تھے۔ مغربی میڈیا نے اس باغی گروپ کے رہنما محمد الجولانی کو ایک نجات دہندہ اور بڑے انقلابی لیڈر کے طور پر پیش کیا۔ اگر آپ ذرا غور سے دیکھیں تو یہ الجولانی یوکرین کے ولادیمیر زیلنسکی کے انداز میں نظر آئے۔ نیوز چینل CNN نے اس باغی رہنما کا خصوصی انٹرویو کیا، جس میں انہوں نے مغرب اور اسرائیل کو یقین دلایا کہ وہ اپنے ماضی سے دور ہو چکے ہیں اور ان کے لیے نئے نظام سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، یعنی ان کا اب دہشت گرد تنظیموں داعش اور القاعدہ سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اگر یہ باغی گروپ چند دنوں میں پورے شام پر قبضہ کر سکتا ہے اور دارالحکومت دمشق تک پہنچ سکتا ہے، اسرائیل کی بمباری سے بچا رہتا ہے، تو اس پر شک نہ کرنا عجیب ہوگا۔ اس لیے بعض حلقوں کا کہنا ہے کہ اس گروپ کو خفیہ طور پر امریکہ اور اسرائیل کی مدد حاصل ہے۔ مشرق وسطیٰ میں کسی بھی تنازع کی طرح اب تقریباً آپ یقین کر سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ یہ کوئی استثناء نہیں ہے۔ آج ہم اس کہانی کا دوسرا رخ بیان کریں گے، وہ جو مرکزی میڈیا آپ کو نہیں دکھا رہا ہے، نیوز چینلز نہیں دکھا رہے۔ چلیں اس باغی رہنما کی طرف لوٹتے ہیں جس نے کنٹرول حاصل کیا، الجولانی۔ اب سوال یہ ہے کہ محمد الجولانی کون ہے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ شام کی لڑائی میں وہ کوئی اجنبی چہرہ نہیں ہے۔ چند سال پہلے وہ شام میں القاعدہ کے رہنما تھے، جنہیں النصرہ فرنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ القاعدہ کا سب سے بڑا گروپ تھا۔ 2017 میں یہ گروپ دوبارہ منظم ہوا، اب اسے HTS کے نام سے جانا جانے لگا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب امریکہ نے اس گروپ اور اس کے سربراہ محمد الجولانی کو دہشت گرد قرار دیا تھا اور ان کی اطلاع دینے والے پر $2 ملین اس کو انعام بھی رکھا ہوا تھا، وہ اچانک امریکہ کے لیے پسندیدہ کیسے بن گیا؟ امریکہ ایک طرف ان کی مدد کر رہا ہے اور دوسری طرف امریکہ کا کہنا ہے کہ الجولانی کی دہشت گرد حیثیت بحال رہے گی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ امریکی خفیہ ایجنسی CIA اس تنظیم کو از سر نو منظم کر رہی ہے۔ اس گروپ کا جو ہے سافٹ امیج جس کا بنایا جا رہا ہے تاکہ باقی دنیا انہیں امن پسند گروپ تسلیم کر لے۔
امریکہ اور اسرائیل ان کے ذریعے اپنے مفادات پورے کرنا چاہتے ہیں۔ ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے کہ امریکہ کسی بھی گروپ کے ساتھ اتحاد کر لیتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، جب تک وہ امریکی محکمہ خارجہ اور CIA کے مفادات کو پورا کرے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ 1980 کی دہائی میں امریکہ نے سوویت یونین سے لڑنے کے لیے افغانستان میں افغان مجاہدین اور القاعدہ کو منظم کیا، ان کی ہر طرح سے مدد کی، ہر طرح کا اسلحہ دیا، لیکن 9/11 کے بعد یہی القاعدہ امریکہ کی سب سے بڑی دشمن بن گئی۔ اسرائیل کی بھی پہلے دن سے خواہش تھی کہ کسی طرح بشار الاسد حکومت کا خاتمہ ہو جائے اور شام میں ایران کا اثر و رسوخ ختم یا کم ہو جائے۔ یہ سب اسرائیل اور امریکہ کے انٹیلیجنس اداروں کے تعاون سے ممکن ہوا، جنہوں نے ترکی کی سرحد سے باغیوں کا اسلحہ اور تربیت فراہم کی۔ اسرائیل نے شام کی تباہی سے خوب فائدہ اٹھایا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس تبدیلی کا سب سے زیادہ فائدہ اور فاتح اسرائیل ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ مغربی دانشوروں کی بھی یہی رائے ہے۔ بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اسد حکومت کے خاتمے کا جشن منایا اور اعلان کیا کہ وہ نئی حکومت کے ساتھ معاہدے تک شام پر قبضہ کر کے ایک بفر زون قائم کریں گے۔ اگر اسرائیل کی تاریخ ہمیں کچھ سکھاتی ہے تو یہ ہے کہ یہ محض شام اور بعض دوسرے عرب ممالک کی زمین ہتھیانے کی کوشش ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اسرائیل نے شام کے جن علاقوں پر قبضہ کیا ہے وہ باغیوں کے ساتھ پہلے سے طے شدہ معاہدے کا حصہ ہو۔ نیتن یاہو مشرق وسطیٰ کا نقشہ بدلنا چاہتے ہیں، اس پر عرب ممالک خاص کر سعودی عرب بہت پریشان ہے۔ ایک مغربی دانشور کے مطابق اسرائیل امریکہ مل کر مشرق وسطیٰ کو دوبارہ تشکیل دینے کی کوشش کر رہے ہیں، نیا نقشہ بنانے کی۔ نیتن یاہو امریکہ کی مدد سے بہت سی اسرائیل مخالف حکومتوں کے تختے الٹ چکے ہیں۔ امریکہ نے عراق میں صدام حسین کی حکومت ختم کی، لیبیا میں کرنل قذافی کو عبرت کا نشانہ بنا دیا، بشار الاسد کی حکومت ختم کی، حماس اور حزب اللہ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، اور اب اسرائیل اپنے مخالف ایران میں تبدیلی لانا چاہتا ہے۔ وہ ایران میں ایسی حکومت لانا چاہتا ہے جو دیگر عرب ممالک کی طرح اس کی حامی ہو اور اسے تسلیم کر لے۔ افسوسناک بات یہ کہ گزشتہ 20 سالوں میں امریکہ نے ہمیشہ نیتن یاہو کا ساتھ دیا، جن کے عزائم جارحانہ اور مسلم دشمنی پر مشتمل ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کا اگلا ہدف ایران ہے۔ اب سوال یہ بھی ہے کہ ایران کے بعد امریکہ کا اگلا ہدف کون ہوگا؟ اس پر بھی کسی ویڈیوز میں بات کریں گے۔ شام میں اسد حکومت کے خاتمے کو کسی بھی طرح سے امریکہ اور اسرائیل کی زبردست فتح کے سوا کچھ نہیں سمجھا جا سکتا۔ شام جو اب اسرائیل کے لیے مسئلہ نہیں رہا ہے، حزب اللہ اور حماس کے لیے ایک اہم سپلائی لائن جو چین تھی وہ ختم ہو چکی ہے، تو کئی لوگوں کو یقین ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اب ایران کی طرف متوجہ ہوں گے۔ یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ شام کی نئی حکومت کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور آیا اسرائیل امریکہ کی حمایت کے ساتھ ایران میں حکومت کی تبدیلی کے لیے زیادہ جارحانہ انداز اپناتا ہے یا نہیں۔ اب آخر میں سب سے اہم بات، ضروری نہیں کہ مشرق وسطیٰ اور دنیا میں وہی ہو جو امریکہ اور اسرائیل چاہتے ہیں۔ اگر کسی عرب ملک نے اسرائیل کے خلاف کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیا تو صورتحال یکسر بدل جائے گی۔ روس اور ایران بظاہر پسپا ضرور ہوئے ہیں، پیچھے ہٹے، لیکن وہ بھی مشرق وسطیٰ میں اپنے مفادات سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ ممکن ہے مشرق وسطیٰ کا یہ تنازع دنیا کو تیسری عالمی جنگ کی طرف لے جائے۔ دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ علی جاوید ٹیک کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔